اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب 102، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ اب یہ سوال بھی ہوا تھا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا، یا تو جہاں پہ جو لوگ استعمال کریں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ پانی استعمال کرتے ہیں جوہر کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے میوال کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے پہاڑوں میں، وہاں پہ ابھی تک جوہر کا پانی استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں پہنچا۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پانی جاری نہ ہو اور ٹھہرا ہو اس میں کوئی پیشاب نہ کرے اور پھر اس کے بعد اس میں غسل کرنا شروع کر دے۔ کثیر پانی کے معیار میں مذاہب فقہا۔ حدیث نمبر 563 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب فقہ احناف نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جمع شدہ پانی جو کسی بڑے تالاب کے برابر نہ ہو، جب اس میں نجاست گر جائے تو اسے وضو کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ پانی قلیل ہو یا کثیر۔ اور یہ کہ قلتین دو گھڑے کی مقدار حامل نجاست ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدیث مطلق ہے اور یہ اپنے اطلاق سے قلیل، کثیر اور قلتین اور اس سے زیادہ کو شامل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قلتین کی مقدار حامل نجاست نہیں ہوتی تو اس ممانعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ حدیث قلتین کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے کہا ہے کہ ہماری دلیل حدیث قلتین اور بئر بدع کی حدیث ہے، یہ دونوں حدیث احناف کے مذاہب کے خلاف نص شرعی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ دونوں حدیثیں ہمارے مذہب کے خلاف ہیں۔ رہی حدیث قلتین تو ہر چند کے بعد محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن وہ متان و سندن مسترب ہے، اور قلتا گھڑا فی نفسی مجہول مقدار ہے، اور جو حدیث بالاتفاق صحیح ہو اس پر عمل کرنا زیادہ قریب اور زیادہ قوی ہے۔ اور یہ بئر بدعات کی حدیث تو ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کنویں کا پانی جاری تھا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ تمہاری حدیث ہر قسم کے پانی کی شامل اور عام ہے، اور ہماری حدیث قلتین کے ساتھ خاص ہے اور خاص کا عام پر مقدم ہونا متعین ہے، بلکہ تمہارے لیے بھی اس حدیث کی تخصیص کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم کثیر پانی اس کو کہتے ہو جو دردہ سے زائد ہو، اور جب تخصیص کرنا ضروری ہے تو رائے کی بنسبت حدیث سے تخصیص کرنا اولا ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ خاص کو عام پر مقدم کرنا متعین ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ عمل میں عام خاص پر مقدم ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو اس میں اشر ہے۔ یہ حدیث عام ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ خاص حدیث پر مقدم ہے، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ باقی رائے یہ کہنا ہے کہ حدیث سے تخصیص کرنا رائے سے تخصیص کرنے سے اولا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے، بشرطیہ کہ وہ حدیث اجماع کی مخالف نہ ہو، اور قلتین کی حدیث خبر واحد ہے اور اجماع صحابہ کے مخالف ہے، کیونکہ چاہے زمزم میں ایک حبشی گر گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ کنویں کا تمام پانی نکال دیا جائے، حالانکہ اس حبشی کا پانی میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور کنویں کا پانی قلتین سے زیادہ تر۔ اس فتویٰ کا صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، اس لیے یہ اجماع ہو گیا، اور خبر واحد جب اجماع کے مخالف ہو تو مقبول نہیں ہوتی۔ اور علی بن مدینی نے کہا کہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ان کا قول حجت ہے، اور امام
ابو داؤد نے کہا ہے کہ پانی کے اندازے کے متعلق فریقین میں سے کسی کے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صاحب بدایہ نے کہا ہے کسی وجہ سے ہمارے صاحب نے دلائل سمیہ کو چھوڑ کر دلائل حسیہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ جمع شدہ پانی کے متعلق باب مذکور کی حدیث عام ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کی تخصیص ضروری ہے، اس لیے پانی سے مراد وہ بڑا تالاب ہے جس کی ایک طرف کو حرکت دی جائے تو اس کی دوسری طرف حرکت نہیں کرتی، اور وہ دردہ ہے، یا اس کی تخصیص قلتین سے ہوگی جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے، یا اس کی تخصیص ان عمومی دلائل سے ہوگی جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جب تک پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف نجاست سے متغیر نہ ہو وہ پانی پاک ہے، جیسا کہ امام مالک کا مذہب ہے۔ جمع شدہ پانی کے اندر غسل کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو جمع شدہ پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ کسی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا پھر وہ شخص کس طرح غسل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کسی چیز سے پانی لے اور بیٹھ کر غسل کرے۔ باب 104 جب مسجد میں پیشاب یا دیگر نجاستوں سے ملوث ہو جائے تو اس کے دھونے کا وجوب اور طہارت کے لیے پانی سے دھونے کا کافی ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا، صحابہ میں سے بعض اس کو منع کرنے کے لیے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو، اور جب وہ دیہاتی پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس جگہ پر ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد کے کونے میں آ کر کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو، جب وہ پیشاب کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول منگا کر وہ جگہ دھلوا دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد ناپاک ہو جائے تو اس کو فوراً دھو کر صاف کر لینا چاہیے، نیز یہ کہ کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے نرمی سے کام لینا چاہیے، نیز 2 خرابیوں کے مقابلے میں اگر ایک خرابی کم درجے کی ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ جس وقت وہ عرابی پیشاب کر رہا تھا اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی تو پیشاب اس کے کپڑوں پر گرتا یا مسجد کے دوسرے حصوں پر بھی گرتا، اور اگر زبردستی روک دیا جاتا تو اس کے بیمار ہونے کا خطرہ تھا، جبکہ مسجد کا کچھ حصہ اس کے پیشاب کرنے سے نجس ہو ہی چکا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کہا ٹھہر جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ صحابہ کرام سے چھوڑ دی، جب اس نے پیشاب کر لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد پیشاب اور دیگر نجاست سے آلودہ کرنے کے لائق نہیں، یہ اللہ کے پاک کے ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ پھر صحابہ میں سے ایک آدمی کو پانی کا ڈول لانے کا حکم دیا کہ وہ شخص پانی کے ڈول کو لایا اور اس نے اس پر پانی بہایا۔ زمین سے نجاست کا اثر زائل ہونے سے اس کے پاک ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 567 میں ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام اس کو منع کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے نہ روکو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگا کر جگہ ڈال دیا۔ علامہ بدر نے حنفی لکھتے ہیں امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ زمین پر کوئی نجاست لگ جائے تو اگر اس پر پانی بہا دیا تو پاک ہو جاتی ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ زمین پر جب نجاست لگ جائے اور وہ دھوپ یا ہوا سے خشک ہو جائے تو زمین پاک نہیں ہوتی۔ یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں پانی کا ذکر اس لیے ہے کہ مسجد کو پاک کرنے میں جلدی کرنا واجب ہے، اور زمین کو خشک ہونے کے لیے چھوڑنے سے اس واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کل انشاءاللہ مسجد میں دنیاوی کاموں اور سونے کا حکم، یہ جو لوگ مسجد میں آ کے سو جاتے ہیں یہ اس کا کل انشاءاللہ حکم ہوگا۔